الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم طرة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف کا پڑھنا جس طرح ضروری ہے اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے انعامات عطا فرمائے ہیں، ایسے ہی درود شریف نہ پڑھنے پر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے. اس لیے چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں، محبت اور الفت کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں. جیسا کہ کل گزشتہ حدیث میں بات گزری ہے کہ جس نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل و خوار ہو وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے. یہاں اس روایت میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کہیں بیٹھے اور انہوں نے اس نشست میں نہ اللہ کو یاد کیا اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو قیامت میں یہ ان کے لیے حسرت و خسران کا باعث ہوگی. یعنی آج ہم دیکھیں کہ ہماری بہت ساری مجلسیں، جس کو گپ شپ کی مجلس کہہ لیں، آپس میں ہنسی مذاق کی مجلسیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں چند لوگ جمع ہیں اور ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ کوئی اللہ کا ذکر کیا اس میں، کہ کسی نے جو ہے وہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا ہو، کسی نے کوئی دوسرا آیت پڑھ لی ہو، اور نہ انہوں نے درود شریف پڑھا اس مجلس میں، تو یہ مجلس ان کے لیے وبال ہوگی اور یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت اور ندامت ہوگی کہ ہم نے ایسی مجلس بھی گزاری ہے. لہٰذا اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی کسی بھی مجلس میں دوستوں کی بیٹھتا ہے، رشتہ داروں کی بیٹھتا ہے، جہاں گپ شپ ہوتی ہے، تو اس مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف اور اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی ذکر اس میں ضرور کر لے تو انشاءاللہ پھر وہ مجلس اس کے لیے وبال نہیں رہے گی. اور دوسری روایت میں فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا یا مجھ پر سب سے زیادہ اس کا حق ہوگا جو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا. کثرت سے درود شریف پڑھے گا وہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی کا کہ قرب کا جو ہے وہ حقدار ہوگا. اور اگلی روایت میں فرمایا کہ من صلی علی محمد وقال اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ وجبت لہ شفاعتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ان الفاظ میں، یہ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ پورے الفاظ یہ ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو ان الفاظ میں مجھ پر درود بھیجے گا، وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے ضروری ہو جائے گی. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے شفاعت فرمائیں گے، لیکن ایسے شخص کے لیے خاص الخاص جو ہے وہ آپ شفاعت فرمائیں گے اور آپ پر
گویا کہ حق ہو جائے گا اس کی شفاعت کرنے کا۔ اب دعا کی وہ دعا جس میں درود شریف نہ پڑھا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی۔ کہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیانی رکی رہتی ہے، اوپر جا نہیں سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ اندازہ فرمائیں کہ ہر عمل، ہر قدم پہ جب درود شریف پڑھیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اور ایک اللہ والوں نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو دو درود کے درمیان دعا کرو اللہ سے، یعنی اول بھی درود شریف پڑھو، آخر بھی درود شریف پڑھو، تو کیا ہوگا؟ وہ رب کریم ظاہری بات ہے وہ لازمی طور پر قبول فرماتا ہے درود شریف کو۔ تو یہ اس کی کریمی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اول آخر کو قبول کر لے اور درمیان میں تمہاری دعا کو قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا قبول ہی قبول ہوگی دعا۔ اور اس لیے علماء نے فرمایا کہ دعا کے آداب میں سے یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرو، کچھ بھی، جیسے میں نے ابھی پڑھا سبحان اللہ والحمدللہ، تیسرا کلمہ پڑھو، یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ آیات پڑھ لو۔ تیسرا کلمہ یہ چوتھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یعنی ان الفاظوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی پہلے حمد و ثنا بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو اور پھر دعا مانگو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا کا اختتام کرو۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے حمد و ثنا بھی بیان کر لی، اس کے بعد درود شریف پڑھا، وہ پہلا درود شریف ہو گیا، پھر آپ نے دعائیں مانگی، اپنے لیے استغفار کریں، دعا کریں، جو کچھ مانگنا چاہیں مانگے، اور آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھ کر آمین یا رب العالمین، تو گویا کہ یہ آمین کی مہر لگ گئی کہ اب یہ دعا قبول ہے انشاءاللہ۔ اس انداز میں جو دعا کرے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں رہے گا۔ کل میں نے عرض کی تھی ایک بات کہ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو درود شریف کے اوپر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا مضمون نقل کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے پہ کیا کیا کیسا ملتا ہے۔ بہت دل چاہا کہ آپ حضرات کو بھی پڑھ کر سنا دوں، اس لیے آج اس کے میں سناتا ہوں، تو اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا کچھ عطا فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اول مجملاً ان انعامات کی طرف اشارہ کیا ہے جو درود شریف پر مرتب ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں باب ثانی درود شریف کے ثواب میں اللہ جل شانہ کا بندے پر درود بھیجنا اور اس کے فرشتوں کا درود بھیجنا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس پر درود بھیجنا اور درود پڑھنے والوں کی خطاؤں کا کفارہ ہونا اور اس کے اعمال کو پاکیزہ بنا دینا، ان کے درجات کا بلند ہونا اور گناہوں کا معاف ہونا اور خود درود کا مغفرت طلب کرنا درود پڑھنے والے کے لیے، اور اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کے برابر ثواب کا لکھا جانا، اور قرات بھی وہ جو احد پہاڑ کے برابر ہو، اور اس کے اعمال کا بہت بڑی ترازو میں تلنا، اور جو شخص اپنی ساری دعاؤں کو درود بنا دے اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کاموں کی کفایت کا ہونا اور خطاؤں کا مٹا دینا، اور اس کے ثواب کا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ ہونا، اور اس کی وجہ سے خطرات سے نجات پانا، یہ ساری درود شریف پڑھنے کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں کہ جو آدمی درود شریف کا اہتمام کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ انعامات عطا فرمائیں گے جو ابھی آپ سن رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن اس کے لیے شاہد و گواہ بننا،
اور آپ کی شفاعت کا واجب ہونا اور اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کا نازل ہونا اور اللہ کی ناراضگی سے امن کا حاصل ہونا اور قیامت کے دن عرش کے سائے میں داخل ہونا اور اعمال کے تلنے کے وقت نیک اعمال کے پردے کا جھکنا اور حوض کوثر پر حاضری کا نصیب ہونا اور قیامت کے دن کی پیاس سے امن کا نصیب ہونا اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا نصیب ہونا اور پل صراط پر سہولت سے گزر جانا اور مرنے سے پہلے اپنا مقرب ٹھکانہ جنت میں دیکھ لینا اور جنت میں بہت ساری حوروں کا ملنا اور اس کے ثواب کا 20 جہادوں سے زیادہ ہونا اور نادار کے لیے صدقے کے قائم مقام ہونا اور درود شریف زکوٰۃ ہے اور طہارت ہے اور اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے اور اس کی برکت سے 100 حاجتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ پوری ہوتی ہیں اور عبادت تو ہے ہی اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجالس کے لیے زینت ہے اور فقر کو اور تنگی معیشت کو دور کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج ہر آدمی اس پر پریشان ہے، یا تو روزی نہیں ہے یا روزی میں برکت نہیں ہے، دو ہی چیزیں آتی ہیں، روزی نہیں ہے یا روزی میں برکت نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے سے روزی بھی اللہ دیتا ہے، روزی میں برکت بھی اللہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اسباب خیر تلاش کیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہ درود پڑھنے والا قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور اس کی برکت سے خود درود پڑھنے والا اور اس کے بیٹے اور پوتے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی نے درود شریف کا اہتمام کیا تو اس کے فوائد اس کی اولاد کو اور ان کی اولاد تک پہنچتے ہیں، ان تک کو اس کا فائدہ ملتا ہے جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی منتفع ہوتا ہے جس کو درود شریف کا ایصال ثواب کیا جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہوتا ہے، اور وہ بے شک نور ہے اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور دلوں کو نفاق سے اور زنگ سے پاک کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہونے کا ذریعہ ہے، اور خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ذریعہ ہے، اور اس کا پڑھنے والا اس سے محفوظ رہتا ہے کہ لوگ اس کی غیبت کریں۔ درود شریف بہت بابرکت اعمال میں سے ہے اور افضل ترین اعمال میں سے ہے، اور دین و دنیا دونوں میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ثواب جو سمجھدار کے لیے اس میں رغبت پیدا کرنے والے ہیں۔ ایسا سمجھدار جو اعمال کے ذخیروں کے جمع کرنے پر حریص ہو اور ذخائر اعمال کے ثمرات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ میرے محترم، کتنی طویل 2 صفحے اس پر ہیں کہ درود شریف پڑھنے پر کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، اگر یہ فوائد نہ بھی ہوں تو کیا محبت کا تقاضا نہیں ہے؟ بات تو آسان، یعنی سمجھ میں ایک جملے میں سمجھ میں آنے والی ہے کہ کیا محبت کا تقاضا نہیں ہے؟ آج ایک لڑکے کو لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے، وہ اس کی تعریفیں کرنے میں، اس کی باتیں کرنے میں تھکتا نہیں ہے۔ جس مجلس میں بیٹھتا ہے، جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بس اسی میں لگا رہتا ہے، بلکہ دوست تنگ آ جاتے ہیں کہ کیا مصیبت تو نے بنائی ہے، ہر وقت اسی کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک دنیا کے اندر وہ بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، اگر ذرا سی دیر کے لیے منہ ہاتھ نہ دھویا جائے تو بدبو آنے لگتی ہے، اگر جو ہے وہ جسم میں کسی حصے پہ سوئی لگے تو گندا خون نکل جاتا ہے جی۔ اور اگر اس سے آگے بڑھیں، کیا کیا مقصد اس میں غلاظتیں ہیں، کیا ایسی چیز پر جب عشق ہو جاتا ہے انسان اس کی باتیں کرنے میں نہیں تھکتا۔ تو رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے، یہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ زیادہ نہ ہو، چلو ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ درود شریف کا معمول بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہم سب کو اس کی ہمت عطا فرمائیں اور قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔